اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليك یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ نیک باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، زباں کو دے وہ بات جو دل میں اثر کرے، اور اس فضائے پاک میں عمر میری تمام ہو، رخ نبی کی ہو صبح زلف نبی کی شام ہو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ قابل احترام بھائیوں، آیات کریمہ آپ کے سامنے جو پڑھی ہیں، ان کا مقصد مطلب مفہوم واضح ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مصائب کا گھر بنایا ہے، اور ہر ذی روح پر مصیبت آئے گی، اور سب سے بڑی مصیبت تو موت ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور آزمائشوں کو، تکالیف کو، اور اس کے علاوہ انسان جو خطائیں اور گناہ کرتا ہے اور اس میں بہادری دکھاتا ہے، تو پھر بھی اس پہ عذاب کا آنا لازم ہو جائے۔ بہت سے لوگ اس عذاب میں مبتلا ہو کر، اس تکلیف سے گزر کر ان کے لیے معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، اور جو بچ جاتے ہیں وہ پھر امتحان میں آ جاتے ہیں کہ اگر وہ تکلیف گزارنے کے بعد اس مصیبت اور اس امتحان اور اس آزمائش اور اس عذاب سے گزرنے کے بعد اگر اپنی زندگی کو پھر بھی نہیں سنوارتے، تو فرمایا یہ شقی القلب لوگ ہیں، ان کے دلوں پر اسی طرح مہر لگ گئی ہے
جس طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے کہ وہ کفر میں پکے ہوتے جاتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد گناہوں میں پکے ہوتے جاتے ہیں، اور یہ گناہوں پر بہادری اور دلیری دکھانا اتنی بڑی حماقت ہے کہ گویا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے کسی بندے کو کسی مصیبت اور عذاب میں گرفتار کروں جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اور یہ معاملہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان پکے اور بے ایمان کافروں کے لیے بھی تھا جو پیغمبر خدا کے زمانے میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار بھی کیا، اور حضور نے اپنی زبان مبارک سے ان کو دعوت دی اسلام کی، کلمے کی، ایمان کی۔ وہ حضور کی آنکھوں کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کی زبان مبارک سے دعوت سن کر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی ان پہ عذاب نہیں آیا۔ جتنے بھی وہ جری ہوتے گئے ان پہ عذاب نہیں آیا۔ اسلام کی آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ کا نام جنگ بدر ہے۔ جب جنگ بدر میں یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ، تیر تلواروں کے ساتھ، جوڑے اور گھوڑوں کے ساتھ، جوڑے بھی لے کے آئے اور گھوڑے بھی لے کے آئے، اور تیر بھی لے کے آئے، تلواریں بھی لے کے آئے، ساز و سامان کھانے پینے کا بھی لے کے آئے، اور اتنے مطمئن آئے کہ ان کو پورا یقین تھا کافروں کو کہ آج ہم ہر صورت میں جیتیں گے، اور ایمان والوں کی ہم مرمت کریں گے اور ان کا ملیہ میٹ کریں گے اور ان کا قیمہ بنا دیں گے، کیونکہ ہم 1000 ہیں، ہمارا لاؤ لشکر اسلحے کے ساتھ لیس ہے، اور مقابلے میں 313 ہیں۔ یعنی اس ٹائم تک ان پہ عذاب نہیں آیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ میدان کارزار گرم ہو چکا تھا، صفیں بن چکی تھیں۔ اس وقت ابو جہل جو کافروں کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، اور اس زمانے میں بھی 2 لوگ ہوتے تھے بڑے، ایک فوج کو سنبھالتا تھا اور ایک حکومت سنبھالتا تھا۔ حکومت کا اس زمانے کا وزیر اعظم یا صدر آپ کہہ دیں، وہ ابو سفیان تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور فوج کا جو بڑا تھا جس کو کمانڈر ان چیف کہا جاتا ہے وہ ابو جہل تھا۔ تو ظاہر ہے فوج کی کمان جس کے ہاتھ میں ہو تو اس کا نخرہ بھی بنتا ہے، اور تھا بھی پکا کافر۔ تو جب میدان میں آیا تو اس نے ایک بات کہہ دی اور اللہ کے عذاب کو پکارا اور اس کی ذات کو للکارا، اس کے پیغمبر کی طرف آنکھیں نکالیں، اور عجیب بات کہی جس کو قرآن پاک نے نقل کیا ہے۔ کہنے لگا قل اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ، اے پروردگار، جو آسمانوں پر تو اگر سچا خدا بیٹھا ہوا ہے تو تو پھر آج فیصلہ کر لے، من عندک فامطر علینا حجارة من السماء، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے
تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے، آج تو فیصلہ کر لے، آج فیصلہ ہو جائے، یہ آج کی لڑائی فیصلہ کون ہونی چاہیے، آج بات ختم ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم جھوٹے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، پھر آسمان سے ہم پر پتھر برسا، اور اگر تو پتھر نہیں برساتا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے، کوئی خطرناک تکلیف دے عذاب ہم پر بھیج دے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اگلی آیت عجیب ہے، پچھلی آیت بھی عجیب ہے۔ پہلی آیت میں کافر جو کمانڈر ان چیف ہے وہ خدا کو پکار رہا ہے، سچے خدا کو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو ابو جہل تھا، یہ مشرکین مکہ، یہ شرک کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو کافر کہتے ہیں۔ سچے خدا کو یہ بھی مانتے تھے کہ آسمانوں پر کائنات کا نظام چلانے والا ایک سچا خدا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کے بھی مجبور ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ جب یہ بنور میں پھنستے ہیں، کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، تو کشتی میں جب پھنس جاتے ہیں تو پھر ایک خدا کو پکارتے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بت ہیں ہم ان کو آواز نہیں دے رہے، ہم آسمانوں پر بیٹھے ہوئے اس ایک خدا کو آواز دے رہے ہیں۔ تو جب ہم اس ایک خدا کو آواز دیتے ہیں تو وہ ہمیں دریا سے نکال دیتا ہے، اور جب ہم نکل آتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ جی یہ بھی ہمارے خدا ہیں، یہ بھی ہمارے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو خدا کہتے ہیں۔ تو جب میدان بدر میں اس نے خدا کو آواز دی تو سچے رب، سچے اللہ کو آواز دی اور کہا تو فیصلہ کر لے۔ اب اس نے تو عذاب مانگ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا یہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے مجھ سے عذاب مانگا، اور عذاب مانگنے کا انداز بھی بڑا خطرناک اختیار کیا کہ اگر حضور حق پر ہیں تو پھر آج ہم میں سے کوئی بچ کے نہ جائے، اور اگر وہ حق پر نہیں ہیں تو پھر ہم جیت جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا نبی حق پر نہ ہو، اس کو تو میں نے بھیجا ہے۔ تم اس کی حقانیت کا، رسالت کا، نبوت کا انکار کرتے ہو، لیکن میں نے ان کے سر پر نبوت کا تاج رکھ کر بھیجا ہے۔ یہ تاج تو خدا کا دیا ہوا، اس کو کون ہٹا سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ عذاب آئے گا۔ وہ عذاب تو آیا، اس نے ان کو غرق کر دیا، اور 70 مکے کے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے، ان کے سر تن سے صحابہ نے جدا کر دیے، اور 313 نے ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ رب کے آسرے پر، اس کے بھروسے پر اور اس کی تمنا اور لو لگا کر وہ کام دکھایا کہ قیامت تک آنے والے کافروں کے لیے تو یہ بات عبرت ہے، اور ایمان والوں کے ایمان کو جنگ بدر کا واقعہ ہر زمانے میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں میں ایمان کو تازہ ہی کرتا رہے گا، کہ جب انہیں کسی طرف سے بھی کوئی خیر نظر نہیں آئے گی تو وہ سوچیں گے کہ ہمارے بڑوں نے، جن کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، جن کے پاس پہننے کے لیے زرہ نہیں تھی، جن کے پاس سوار ہونے کے لیے گھوڑے نہیں تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے کوئی خوبصورت جوڑے نہیں تھے، اگر انہوں نے خدا پر اعتماد کرتے ہوئے 1000 کے لشکر کے ساتھ ٹکر لی ہے، تو اگر ہم 14ویں صدی کے مسلمان ہیں، ہمیں بھی خدا پر یقین ہے کہ ہمارے بڑوں کو جس طرح اس نے کامیاب کیا، اگر اسی یقین کامل کے ساتھ ہم لڑیں گے تو خدا ہماری بھی مدد کرے گا۔
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو لیکن ایمان ہو تو پھر غیبی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اور پھر ان بچوں نے بھی اعلان کر دیا کہ یا مار کھائیں گے، یا مار کھائیں گے، یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، گھر واپس نہیں جائیں گے، ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، یا تو گردنیں کٹا کے خدا کے پاس جائیں گے اور یا ان کافروں کو نیست و نابود کریں گے کہ جو ختم نبوت کے مقابلے میں آئے گا، جو نبی کے مشن سے ٹکرائے گا، تو مقابلے میں عتبہ آئے گا، عتیبہ آئے گا، شیبہ آئے گا، ابو جہل آئے گا، تو ان کے مقابلے میں عتبہ اور عتیبہ بھی سامنے آ جائیں گے، وہ بچے بھی سامنے آ جائیں گے مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں اس واقعے کو نقل کر کے میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، یہ مسئلہ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، خدا کی رحمت پہ قربان جائیں، عذاب انہوں نے مانگا اور عذاب بھی آیا، غرق بھی ہوئے، لیکن خدا نے اعلان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی یہ کافر بڑے بدبخت تھے، خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان پہ عذاب آئے، خدا تو یہ چاہتا تھا کہ یہ جنت جائیں، کیونکہ قبر کا اور آخرت کا عذاب انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا سخت ہوگا۔ اور فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مجھ سے عذاب نہ مانگتے، اس انداز میں نہ مانگتے، تو کبھی بھی میرا ان پہ عذاب نہ آتا۔ پتہ چلتا ہے اس آیت کے مطلب اور مفہوم سے جو مقصد نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا اتنا مہربان ہے کہ اگر کوئی اپنے اوپر عذاب نہ مانگے تو خدا اس کو جلدی جلدی پکڑتا نہیں ہے، اس کی رسی کو ڈھیلا ہی چھوڑ دیتا ہے، یعنی معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ ایک دن کے لیے نہیں، جب سے رب العالمین نے کائنات بنائی اس دن سے لے کر سور پھونکنے سے پہلے تک، یعنی سورج کے نکلنے سے، جس دن سورج نکلے گا اس دن سے مشرق کی طرف، مغرب سے نکلے گا اس دن تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں مشرق سے سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ مغرب سے نکلے گا سورج اور عین دوپہر کے وقت تک وہ ہوگا، پھر واپس چلا جائے گا۔ یہ اس بات کی علماء نے علامت لکھی ہے کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، جو ایمان والا ہے وہ ایمان والا رہے گا۔ توبہ کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہی رہے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی چیزوں کو بیان کیا کہ فرمایا کہ اگر تم عذاب کے آثار دیکھو، جیسا کہ ہمارے ملک پہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے اور وہ سیلاب ہے، اور ایسا سیلاب کہ اس سے پہلے ہم نے اور اب بھی ہم نے معاشی بحران دیکھا، یہ الگ عذاب آیا، اس سے پہلے کورونا آیا، یہ الگ عذاب آیا، اور درمیان میں گرمی آئی شدت والی، پانی ختم ہو گیا، یہ الگ عذاب آیا، اور اب ایسا عذاب منڈلا رہا ہے
سامنے پتہ چل رہا ہے کہ رب تعالی ناراض ہے اور ندی نالے دریا و سمندر ابل ابل کر باہر آ رہے ہیں اور جوش میں ہیں اور غصے میں ہیں اور بفر بفر کر وہ موجیں باہر آ رہی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں آرڈر کر، ہم تیرے ان برے بندوں کو جنہوں نے تیری زمین کو گناہ کر کر کے بھر دیا ہے، اے رب آرڈر کر کے ہم اپنی موجوں کے اندر انہیں بہا کر لے جائیں، انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن رب العالمین کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ میرے بندوں پر آزمائش بھی آئے گی اور کچھ بندوں پر عذاب آئے گا اور کچھ بندوں کو میں ان آزمائشوں اور عذاب کے یہ دکھا کر ان کو توبہ کی توفیق عطا کر دوں گا، ان کو توبہ کی توفیق، وہ ڈر جائیں گے۔ ایسا لوگوں عذاب آیا کہ آپ دیکھیں کہ سارے مکان گر گئے، بستیوں کی بستیاں ختم ہو گئیں، بچے پانی میں بہہ گئے، عورتیں پانی میں بہہ گئیں، جانور پانی میں بہہ گئے، مر گئے، اور جانوروں پر ایک الگ تکلیف آئی ہوئی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہ وہ بیمار ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جانور مر رہے ہیں، ان کا خون ختم ہوتا ہے، زمین پہ گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہ اگر عذاب نہیں ہے تو پھر عذاب کس چیز کا نام ہے؟ یہ آزمائش نہیں ہے تو آزمائش کس چیز کا نام ہے؟ اس کے بعد اگر کوئی کہے میں سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ سخت دل انسان، اس سے زیادہ بدبخت انسان پھر دنیا میں اور کوئی بھی ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بارش آتی، طوفان آتا، تو اگر آپ بیٹھے ہوتے تو اچانک بارش آ جاتی، طوفان آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا خوف کی وجہ سے۔ یہ ہمارے نبی کی حالت تھی، خوف کی وجہ سے چہرہ زرد ہو جاتا، آپ پریشان ہو جاتے، اور پھر گھر میں آپ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وضو بنا کر مسجد کی طرف دوڑ لگا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو بادل، کالے بادل آ رہے ہیں، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ پہلی قوموں پر بھی اللہ کے عذاب کا، یہی اللہ کے عذاب کی نشانی ہوتی تھی، ایسے ہی آثار نمودار ہوتے تھے۔ اس کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ بارش آ چکی ہے، نہانے کے لیے نکلتے تھے، کھیل کود کے لیے پانی میں نکلتے تھے، پھر پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اچانک وہ طوفان اور وہ کالے بادل اور بارش عذاب میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور ان ساری قوموں کو جو اپنی طاقتوں پر، اپنے قداور ہونے پر، اپنی دولت پر اور اپنے اقتدار کے نشے پر مزے کرتے تھے اور اس نشے میں مبتلا رہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے، ہماری ہواؤں نے، طوفانوں نے، زلزلوں نے انہیں اٹھا کر گھروں سے باہر نکال کر ان کے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر ہماری ہواؤں نے ان کے سروں کو پھوڑ دیا، اور ان ہواؤں نے ان کو اٹھا کر جزیروں کے اندر پھینک دیا، اس پانی نے ان کی بستیوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ میری توحید کا اور میرے احکام کا کھلے بستیوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر انکار کرتے تھے، اور جب میرے پیغمبر آ کر انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اس کی توحید کی دعوت دیتے تھے، تو وہ بجائے ماننے کے، آمنا صدقنا کہنے کے، بجائے رکوع اور سجدہ کرنے کے، بجائے یہ کہنے کہ ہم نے مان لیا، ٹھٹھا مذاق کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اس ٹھٹھے اور مذاق کے بدلے میں ہم نے ہواؤں کو بھیج کر، یہ میرے لشکر ہیں، ہوا بھی میرا لشکر، طوفان بھی میرا لشکر، پانی بھی میرا لشکر، اور زلزلے بھی میرا لشکر، میں نے ان لشکروں کو بھیج کر نافرمانی کرنے والوں کو ایسا کر دیا جیسا نسیم منسیہ ہو گئے، جیسے دنیا میں یہ لوگ آئے ہی نہیں تھے،
ایسا عذاب آیا کہ جیسے یہ لوگ آئے ہی نہیں تھے. اس لیے ہر پیغمبر نے، چاہے آدم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، اس کی رحمت کی دعوت دی، اس کی جنت بتائی، اور اس کے عذاب سے ڈرایا کہ لوگوں اگر خدا کے احکام کی پاسداری نہیں کرو گے تو اس کا عذاب بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور فرمایا کہ یہ جو آزمائشیں ہیں اور عذاب ہیں، ان پر میں نے 2 آیتیں پڑھی. ایک آزمائش ہوتی ہے اور ایک عذاب ہوتا ہے. عذاب کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگوں تم پر جو مصیبت آتی ہے، جو مصیبت، ہر آدمی کو پتہ ہے میں کس تنگی میں مبتلا ہوں، اور ایک عمومی عذاب ہے جو نظر آ رہا ہے. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے، جب عمومی گناہ لوگ کرتے ہیں نا، عام ساری کائنات جب گناہگار ہو جاتی ہے پھر عمومی عذاب آتے سب پر، اس میں اچھے برے سارے رگڑے جاتے ہیں. تو جو اچھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو آزمائش نکلی، اور جو برے ہوتے ہیں ان پر عذاب ہوتا ہے. اور فرمایا جو گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جس بندے پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اس نے جو بویا ہے وہی وہ کاٹے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان بوئے کوئی چیز، کاٹے کوئی چیز، بوئے کوئی چیز، توقع رکھے کہ مجھے کوئی اچھی چیز مل جائے گی. جو بویا تھا وہی چیز اس کو کاٹنا پڑے گی. وہ کسی نے کہا نا کہ جی یہ قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے، ہم تو قبر کے عذاب کے قائل نہیں ہیں. تو بڑی زبردست بات کی کہ جیسی کرنی ویسی برنی، جیسی کرنی ویسی برنی، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے. جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تے کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے بندیاں، نہ مانے تے مر کے دیکھ. دیکھنا چاہتے ہیں اگر جہنم اور جنت کو کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، اس کے لیے مرنا شرط ہے. اور انتظار کر، جب تیری موت آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ قبر میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور جو مرے ہوئے ان سے جا کے پوچھ لو کہ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں فرمایا ان کے لیے تو یہ پانی عذاب ہے. کتنی لوگ دیکھو بہہ گئے، اچھے بھی بہہ گئے، برے بھی بہہ گئے. اور ایسے دردناک واقعات کہ انسان ان واقعات کو نہ سن سکتا ہے، نہ ان لاشوں کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ ان بے یار و مددگار لوگوں کو دیکھ سکتا ہے جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے رب العالمین کو پکار رہے ہیں، اے باری تعالی ایسا کون سا گناہ ہو گیا، تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو نے بچے بھی لے لیے، جانور بھی لے لیے، ہمارے مکان بھی لے لیے. رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں تمہاری آزمائش کروں گا، گناہگاروں کی بھی اور نیکوں کی آزمائش، گناہگاروں پر عذاب تاکہ تم سدھر جاؤ. اور بھائی کھلے آسمان تلے لوگوں کی حالت بتائی گئی ہے کہ ایک لاش نظر آئی جو بالکل آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، میڈیا کا دور ہے ہر چیز آ جاتی ہے. ایک لاش ایسی ہے
کہ بندے کا سر دڑ نظر نہیں آتا، صرف یہ دو ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ پانی جب اوپر سے ختم ہوا تو ریت کے اندر صرف اس کے دو خالی ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ سوچنے والوں کو یہ دو خالی ہاتھ کئی پیغام دے کے گئے، اور اگر سمجھ تھوڑی سی بھی ہمارے اندر ہو تو صدیوں تک یہ خالی دو ہاتھ ہمارے لیے عبرت کا نشان بنے رہیں گے کہ اے لوگو، جس دنیا کے لیے تم ان ہاتھوں کو گندا کر رہے ہو، جس دنیا کے لیے پیٹ میں حرام و حلال ڈالنے کے لیے جن ہاتھوں کو تم لوگوں کے خون سے رنگین کر رہے ہو، لوگوں کے پلاٹوں پر اور زمینوں پر ناجائز قبضے کر رہے ہو، جس قلم سے تم لوگوں کو نقصان دے رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم ظلم و ستم کے پہاڑ ڈال رہے ہو، یہ دیکھو میرے دو ہاتھ خالی جا رہے ہیں، میں دنیا سے خالی جا رہا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے اندر بھی کچھ خواہشات تھیں، تمنائیں تھیں، میں بھی بہت کچھ دل میں خواہشیں لے کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن جب اجل آئی تو اس اجل نے میرے ساتھ یہ کیا کہ میرا سر بھی ریت کے اندر ڈوب گیا، ہاتھ بھی بازو بھی ڈوب گئے، اور میرے ہاتھ خدا نے اس لیے باہر نکالے کہ دیکھ لو میں جا رہا ہوں، میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ نہ سونا ہے، نہ چاندی، نہ پیسہ، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ لے کے جا رہا ہوں۔ اور یہ خالی ہاتھ بتا رہے ہیں کہ انسان آخرت کی طرف اگر جاتا ہے تو وہ سوائے نیک اعمال کے یا برے اعمال کے سوا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا، یا اچھے اعمال جائیں گے یا برے اعمال جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا۔ اور ایک ایسی لاش پڑی ہوئی تھی کہ جب پانی ختم ہوا تو جس طرح ایک مٹی کا یا پتھر کا لوگ جس طرح مورتیاں بناتے ہیں، مجسمے بناتے ہیں، اس طرح کا ایک مجسمہ کہ انسان کے دونوں ہاتھ زمین کی طرف ہیں، سر نیچے ہے، پیچھے سارا دڑ نظر آ رہا ہے، اور یہ جگہ گھٹنوں تک نظر آتی ہیں، باقی ڈوبا ہوا ہے مٹی کے اندر۔ ایک لاش آپ کو ایسی بھی ملے گی، ایک اس بچی کا نام بھی ملا، جس سے پوچھا اینکر نے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف ایک روٹی کی ضرورت ہے۔ لوگوں روٹی کی قدر پوچھنی ہے تو اس سیلاب میں پھنسی ہوئی اس بچی سے پوچھو کہ جس نے رو کر کہا مجھے ضرورت کسی چیز کی بھی نہیں ہے، خدا کے لیے اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے ایک روٹی دے دو۔ یہ ہم گھروں میں جو مزے کر رہے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے جمعے کے دن آنے والوں، دوپہر کا کھانا کھا کے آنے والوں، صبح کا ناشتہ کر کے آنے والوں، سوچو ذرا کہ جس خدا نے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے اس کی رحمت بھی ہے اور اس کی خاموشی کا معاملہ بھی ہے، اور اس خاموشی کے معاملے کے پیچھے عبرت بھی ہے کہ ہم عبرت پکڑیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں کہ اسلام نے حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ حسن سلوک کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے، لیکن حسن سلوک ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اگر تم کسی پریشان حال اور مصیبت زدہ کو دیکھو، تم کسی پریشان حال اور مصیبت زدہ کو دیکھو تو جو کسی مصیبت زدہ اور پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے گا اپنی توفیق کے ساتھ، تو رب تعالیٰ قیامت کے اس ہولناک دن میں اس کی مصیبت اور پریشانی کو اپنی قدرت سے دور فرما دیں گے۔ یہ ہمارے بھائیوں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، دامیں درمیں سخنے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور انہیں بتائیں کہ اگر تم پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہو، انہیں بتائیں اگر تمہارے مکان گر چکے ہیں، انہیں بتائیں کہ تمہارے سر پر اگر چھت نہیں ہے، تو پاکستانی عوام یہ درد دل اپنے اندر رکھتی ہے۔
تمہارا غم ہم جان سکتے ہیں، ہم سے جان کا ضرورت پڑی، جان کی، مال کی، کپڑوں کی اور باقی اشیاء خورد و نوش کی، تو انشاءاللہ جو ہم تندرست ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ہم ایسی تکلیف اور مصیبت سے بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم دل کھول کر ان کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اور انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو تنگی اور مصیبت کے وقت، حضور نے فرمایا، میں حدیث پڑھتا ہوں کہ جو تنگی اور مصیبت، اس سے بڑی تنگی اور مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ جو کسی کو نکالے گا تو خدا قیامت کے دن اس کو تنگی اور تکلیف سے نکال دے گا۔ لوگوں، یہ خفیہ صدقہ اتنی طاقتور چیز کا نام ہے۔ یہ جن چیزوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، کہ کسی کو 10 روپے دے دیے، دینے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے یار 10 روپے تھے، چلو دے دیے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تمہارے ہاں کچھ نہیں ہے، رب العالمین کے ہاں اس کا بدلہ جنت ہے۔ جنت کتنی بڑی چیز کا نام ہے، جس 10 روپے کا ہمارے ہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ رب کہتا ہے کہ میرے ہاں میرے بندے، تیری نیکی کا یہ مقام ہے کہ میں اس کے بدلے تمہیں جنت دوں گا۔ اور فرمایا کہ رب تعالیٰ تو مہربان ہے، وہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اور کہ ایک بزرگ کی جب وفات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو ہمارے لیے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں پوری زندگی توحید بیان کرتا رہا۔ رب سب سے پوچھے گا نا کھڑے کر کے، ہاں بھائی میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اس کی ایک اور آسان مثال دوں، یہ تو دنیا کی مثال ہے لیکن مثال سے آدمی بات سمجھتا ہے۔ کسی کا بیٹا، بھائی، باپ، کوئی بھی رشتہ دار سعودی عرب میں ہو، امریکہ میں ہو، باہر ملکوں میں ہو، وہ جب آتا ہے تو پیچھے گھر والے، بہن، بھائی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بھائی سعودی عرب سے آ گیا۔ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا لے کے آئے ہو ہمارے لیے، کیا لے کے آئے ہو ہمارے لیے؟ اور اگر وہ کچھ لے کے آتا ہے تو پھر اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اچھی جگہ بٹھایا جاتا ہے، محلے میں ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ہمارا بھائی واپس آیا، ہمارے لیے یہ لے کے آیا، ہمارے لیے یہ لے کے آیا۔ یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے۔ بالکل اللہ رب العالمین بھی مرنے کے بعد بندے کو قبر میں کھڑا کر کے پوچھیں گے بتا میں نے تجھے 70 سال، 60 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال اور قوموں کی بڑی بڑی زندگیاں تھیں ہم نے عطا کی، میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ یہ سوال سب سے ہونا ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں توحید لے کے آیا ہوں، ساری زندگی توحید کو بیان کرتا رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لوگوں اس کے ساتھ اس کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید لے کے آیا ہوں۔ اور تجھے توحید پسند ہے؟ جو تیری توحید بیان کرے گا وہ تیری نگاہوں میں سب سے محبوب ہے۔ اے اللہ میں تیری توحید لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ مت بولو۔ اس ولی سے کیا کہا؟ جھوٹ مت بولو۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں توحید لے کے آیا۔ اللہ کہیں گے اس رات کو یاد کرو، دودھ والی رات، جس رات کو تم نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد صبح تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا اور لوگوں نے تجھ سے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جی میں نے رات کو دودھ پیا تھا جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہوا ہے۔ یاد کرو اس دودھ والی رات کو کہ درد ہوا دودھ پی کر اور لوگوں کو تو نے صبح جا کر کہا دودھ کی وجہ سے درد ہوا۔ تو کہتا ہے میں توحید لے کے آیا ہوں۔ توحید کا معنی اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر تیرے پیٹ میں دودھ نے درد کیا تھا یا رب نے درد کیا تھا؟ تو جھوٹ کیوں بولتا ہے میرے سامنے؟ درد تو میں نے کیا اور تو لوگوں کو کہتا پھرتا تھا دودھ نے درد کیا تھا۔ تو بتا توحید تیرے پاس کہاں رہ گئی ہے؟ خاموش ہو گئے۔ واقعی یا اللہ میں نے تو کہا تھا
تو اللہ نے فرمایا پھر جھوٹے نعرے لگاتے ہو کہ ہم توحید پرست ہیں. جس طرح لوگ نعرے لگاتے ہیں نا ہم توحید والے، اللہ کو ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک ماننے والے، اور بندے نے سفید داڑھی لگا دی، ویسے ہی اوپری داڑھی لگا دی، اور سر پہ اس طرح کوئی پگڑی سی باندھی اور ایک جبہ سے بنا کے جوان لڑکے نے، یہ گپ شپ کا واقعہ ہے، تو اتنی بڑی بڑی داڑھی لگا دی اور ٹنڈورا کر دیا کہ بھائی ادھر ایک بابا آیا ہوا ہے، وہ نام بھی بتاتا ہے، کام بھی بتاتا ہے، نسل نسب بھی بتاتا ہے، بیماریاں بھی بتا دیتا ہے. تھا ادری کا لڑکوں سی بستی کا. اب لوگوں کے عقیدہ کتنا کمزور ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا دجال کے پیچھے لوگ کیسے چلے جائیں گے، دجال کو کیسے لوگ خدا مانیں گے. وہ دجال کو تو چھوڑو، ادھر 2-4 مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں کہ داڑھی لگا دی اور ٹنڈورا کیا کہ بھائی ادھر ایک بابا آیا ہوا ہے اور یہ کرتا ہے. ایک صحیح بابا، وہ تو جھوٹا بابا بنا ہوا تھا، اوپری داڑھی شاڑھی لگائی ہوئی تھی. ایک صحیح بابا جس کی اتنی بڑی داڑھی ہے اور تبلیغ میں بھی 2 سال لگانے کے لیے چلا گیا تھا. یہی تبلیغ میں جانے کے بعد بھی اس کی توحید کی حالت یہ ہے کہ وہ جب اس کو کسی نے کہا یہ بابا آیا ہوا ہے، ڈہانے کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہ تو اس نے کہا اچھا، ایک دم دوڑ کے آیا اور اس کے پاس بیٹھا اور کہا، جب قریب ہوا تو بابا خود پہلے ہی بول پڑا، بچیا توڑا نام فلانے، اس کا نام لیا. میں نام تو نہیں لیتا، لوگ پہچان لیں گے. بچیا تمہارا نام فلانا ہے اور تمہارے اتنے بیٹے ہیں، تمہاری بیوی زندہ ہے، تمہارا پکا مکان ہے. اس کو ظاہر ہے پتہ اتنی بستی کا ہے، تمہارا پکا مکان ہے اور تم فلان دن فلان طرف گئے تھے. بس اتنی بات کیا کرنی تھی کہ وہ حضرت صاحب کی ساری توحید نالی میں گئی اور وہ دوڑا اور بابے کے پاؤں پکڑو، کہا بابا بابا، او بابا مرتا رحم کر. تو اس نے پھر وہ داڑھی شاڑی اس طرح کی. بعد میں پتا چلا کہ یہ تو فلان لڑکا تھا، تو پھر کوئی زمانہ اس پہ سوٹی کہہ پھرتا رہے. لیکن اب تم سوٹی لے کے پھرو یا سوٹا لے کے پھرو، تمہارے کردار کا پتہ چل گیا ہے کہ تم کتنے توحید پرست ہو. یعنی لوگ اس قدر کمزور عقیدہ ثابت ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کوئی پیغمبری کا دعویٰ بھی کر بیٹھے تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ اس کو خدا ماننے اور پیغمبر ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے لوگوں ڈٹنا پڑے گا، توحید پر ڈٹنا پڑے گا، رسالت پر ڈٹنا پڑے گا، خدا کی ذات اور صفات اور اس کی توحید پہ ڈٹنا پڑے گا. جب ہم ڈٹ جائیں گے تو میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کی مدد آ جائے گی، اس کی مدد آ جائے گی. بارش چونکہ بہت تیز اس وقت آ رہی ہے، جو ساتھی باہر اس طرف آئے ہوئے ہیں ان کو اندر جگہ دے دیں. اندر آپ لوگ آ سکتے ہیں، اوپر بھی جگہ خالی ہے، وہاں آ جائیں. تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس رات کو یاد کرو. تو اب خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے، میں کہتا نا حسن معاشرت، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بس بھائی بیٹھ جائیں، بس بیٹھ جائیں، حسن معاشرت کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اللہ نے فرمایا اس دن کو یاد کرو جس دن تم نے توحید کے گلے پہ چھری چلائی تھی، اور آج میں تمہاری بخشش کرتا ہوں صرف ایک وجہ سے، تمہاری ایک سچی نیکی میرے پاس موجود ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اس نے یہ کہا یا اللہ ایسی کون سی سچی نیکی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے وہ تیرے پاس ہے، جس کی وجہ سے تم میری بخشش کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ سچی نیکی یہ ہے کہ تو نے میری مخلوق میں سے ایک بلی پر رحم کیا. بلی جانتے ہو نا، کیٹ، بلی. اور بلی سردیوں کے موسم میں ٹھٹھر رہی تھی، مر رہی تھی. تو نے اس بلی پہ رحم کیا کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، اٹھایا اور اٹھا کر اس بلی کو گھر پہنچایا.
اسے اس کے اوپر گرم کمبل ڈالا، اس کو تازہ دودھ پلایا گرم گرم، وہ بلی بچ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ اس نے مجھ پر رحم کیا ہے، اس پر بھی تو جب سختی کا دن آئے تو رحم کر۔ آج سختی کا دن آ چکا ہے، میں بلی کی وجہ سے تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، یہ سب کو کہا جا رہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ عرش والا تم پہ مہربان ہو جائے گا جب تم زمین والوں پہ مہربان ہو جاؤ۔ اگر کوئی بندہ کہے اٹھ کے یہاں سے بھی کہ جی میں گناہگار ہوں، پیسے بھی نہیں ہیں، اب میں سیلاب والوں کی کیا مدد کر سکتا ہوں، پیسے نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، دینے کے لیے ایک سوئی بھی نہیں ہے، تو فرمایا تم بھی نیکی میں حصہ لے سکتے ہو دو طریقوں سے۔ ایک دعا کرو، دعا کرنے پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لوگوں کے لیے دعا کرو کیونکہ خدا مہربان ہے، وہ کسی کی بھی سن سکتا ہے۔ اور اپنی زبان کو استعمال کرو، لوگوں کو دعوت دو کہ لوگوں یہ جتنے بھی ریلیف سینٹر بنے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ جماعتیں کام کر رہی ہیں، چندہ جمع کر رہی ہیں، ان تک پہنچا رہی ہیں، راشن کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، کھانے پینے کی صورت میں، تو ان تک آپ پیسے پہنچائیں۔ زبان سے آدمی نہیں کہہ سکتا بھائی، زبان سے تو کہہ سکتا ہے نا، تو زبان سے کہنے کا بھی ثواب ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو دو باتیں بھائی یاد رکھ لیں، دعا بھی کریں، دعا، اور زبان سے بھی لوگوں کو کہیں، یہ کام تو کریں گے نا سارے۔ اور جن کو خدا نے توفیق دی ہے وہ اپنی جیب سے اپنے اضافی کپڑے جو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کمبل ہیں، اوڑھنے کی کوئی چیزیں ہیں، وہ بھی آپ ان علاقوں تک پہنچائیں۔ ان حضرات کے ذریعے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، چندے کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس جمع کرائیں، صحیح ادارے کام کر رہے ہیں، ان صحیح اداروں تک آپ پہنچائیں، انشاءاللہ تعالی ہمارا حصہ بن جائے گا، اور بدلہ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن ہمیں بھی اور دنیا میں بھی خدا اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو نیکی خدا ضائع نہیں کرتا۔ بلی کو اگر بچانے کے بدلے میں جنت مل سکتی ہے تو اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کی، بلی بچانے کے بدلے میں۔ اور خدا تو مہربان ہے کہ یہ قاضی یحییٰ جو تھے، یہ بخاری کے استاد تھے، امام بخاری کے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کسی بزرگ کو کشف ہوا، کیونکہ کشف کے ہم قائل ہیں، ان کو کشف ہوا کہ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں حاضری کی، تو اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یا اللہ فلاں فلاں چیزیں، تو کہا وہ رد ہیں، وہ میرے ہاں قبول، ساری نیکیاں پیش کی نا، یا اللہ یہ نیکی کی، یا اللہ یہ نیکی کی، اللہ نے کہا وہ رد ہیں، وہ قبول نہیں ہیں۔ اب انہوں نے دل میں سوچا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی داڑھی سفید ہو جائے اور وہ مر جائے تو سفید بالوں سے خدا کو حیا آ رہی ہے، آتی ہے، اور یہاں معاملہ الٹ ہو رہا ہے کہ بجائے میری داڑھی کا سفید بالوں کا لحاظ رکھنے کے الٹا مجھے عتاب ہو رہا ہے، مجھ پر عذاب ہو رہا ہے، مجھے تنگی میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے یہ بات صحیح سنی تھی کہ میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، لہذا تمہاری اور نیکی کوئی ہے یا نہیں ہے ہم نے رد کر دی، ایک ہی چیز ہے کہ بال تیرے سفید ہیں، ان سفید بالوں کی حیا کرتے ہوئے میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ سفید بالوں کا، اور ایک مسخرہ تھا، اس مرتے وقت اس نے کہا کہ بھائی میری داڑھی تو کالی ہے، اور ہم نے کسے سنے ہیں کہ اللہ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے،
تو اس نے کیا کیا؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میری داڑھی کی اس جگہ پر آٹا پھینک دینا، کم از کم یہاں سے سفید لگے۔ جب قبر میں گیا تو اللہ نے پوچھا یہ چہرے پہ کیا مل کے آئے ہو، یہ کیا لگا کے آئے ہو؟ پوچھا جاتا ہے وہاں، یہ نہیں ہے کہ وہاں ہوائی باتیں ہوتی ہیں، ہر بات پوچھی جاتی ہے، ایک ایک بات پوچھی جائے گی۔ فلاں دن کہاں گئے تھے، کیا کر رہے تھے، یہ بات کیوں کی تھی، اس جگہ آپ نے پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کر فلاں کی غیبت کیوں کی تھی، دکان میں بیٹھ کر لوگوں کے پیچھے کیوں لگا ہوا تھا، مسجد میں بیٹھ کے غیبت کیوں کرتا تھا، فلاں مدرسہ بنانے کے بعد نیکی کا کام کر کے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا تھا، فلاں دین کا کام کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا تھا، اور پھر جب زیادہ تو نے دین کا کام کیا پھر اس کے بعد تو نے فتنے شروع کر دیے تھے، تو بڑا بدماش بن گیا تھا۔ ایک ایک بات پوچھی جائے گی، اور فرشتوں کے پاس اتنے لمبے لمبے ڈنڈے ہوں گے، اور ان کو میں کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں جب پوچھی جائیں گی تو پوچھنے کا انداز بھی بڑا بے عزتی والا ہوگا کہ فرشتے اس کی پسلیوں میں وہ لکڑی ماریں گے اس طرح 24 تم نے ایسے کیا تھا، بڑیاں نمازاں پڑھتا سے پڑھو ادھر کو کھل، یہ تو پھر جگہ کو پکڑ سے پچھاتا ادھر، یہ کام کیوں کیا تھا، تلا بیٹھ، یہ کیوں کیا تھا، کن پکڑ، یہ کیوں کیا تھا، بے غیرت بے شرم انسان۔ کتنا بڑا دنیا میں وہ عزت دار تھا، اور فرشتے آج اس کو مکے مار رہے ہیں اور لکڑیوں کے ساتھ اس کو لکڑیاں چبو رہے ہیں، ادھر ہو جا، تلا بیٹھ، کن پکڑ، اتنا کھل، دونے کن نیڑے کر، فرشتے چھکسن۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا مسئلہ، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو ان کو میں بتایا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں سنت اور مستحب کی کیا ضرورت ہے، اس پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے، مستحبات پہ کیا پکڑ ہے، پکڑ تو واجبات پہ ہے، فرائض پہ ہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یہ سنتوں اور مستحب اور جو کچھ ضروری بات چیزیں ہوتی ہیں ان پہ لوگ عمل نہیں کرتے، ان کی پوچھ گچھ کیسے ہوگی؟ فرمایا بے عزت کیا جائے گا، ایاں بڑیرا بڑے ناسی ایاں چھکسن پکڑ، تو کتنا اچھا بڑا انسان بے عزت ہو جائے گا۔ تو مسخرے نے یہاں لگا دیا، کیا لگایا بھائی؟ آٹا، چٹا آٹا۔ اللہ نے کہا یہ کیا لگا کے آئے ہو؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے سنا تھا علماء سے کہ داڑھی سفید ہو جائے تو حیا کرتا ہے، تو آج میری داڑھی تو کالی تھی، تو میں نے اپنے ورثاء کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو داڑھی کالی ہے، اس پہ آٹا لگا دینا، ہو سکتا ہے خدا مجھ پہ رحم کرے اور مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا تو آج کے دن مجھ سے ڈرا اور تو نے اپنے چہرے کو اس لیے سفید کیا کہ تو میرے سامنے حاضری نہیں کر سکتا تھا، جاؤ اس عمل پر بھی میں تمہاری بخشش کرتا ہوں۔ اتنا مہربان ہے۔ بڑی نیکی کے کام کرنا بھائی کتنے بڑے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت اور بخشش فرما دیں گے۔ یہ حضور کی امت آج ڈوب رہی ہے، یہ روزہ رسول میں ان کو یہ معاملہ اور یہ تکلیف اور یہ ساری مصیبتوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، امت کے اعمال نبی پاک تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ حضور کا دل کتنا مغموم ہوتا ہوگا اور آپ کس پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کے بندے پانی میں ڈوب رہے ہیں۔ لوگوں کسی بڑے عذاب کے انتظار مت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور میں نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ جی یہ معاشی نظام بڑا ابتر ہو رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلاں نے کیا ہے، میں بات اور کر رہا ہوں بھائی، معاشی نظام ابتر ہو رہا ہے اور ابتر سے بھی ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ حالات بظاہر بہتری کے نظر نہیں آ رہے۔ روٹی دیکھو، ایک لڑکے نے مجھے کل بتایا کہ ایک روٹی میں نے 20 روپے کی خریدی ہے۔ ایک لڑکے نے مجھے بتایا، میں پوچھتا ہوں آج کل، پہلے نہیں پوچھتا تھا، ایک دن پوچھا، وہ کہتا ہے کہ جی 200 روپے کلو ٹماٹر ہیں، اور ایک اور چیز وہ مجھے بھول گئی ہے، کہتا ہے ایک دن لانے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ 10 روپے کی ہے، دوسرے دن کیا کہنے لگا 20 روپے کی ہے، تیسرے دن وہی چیز لانے کے لیے گیا کہنے لگے 30 روپے کی ہے۔ تو میں نے کہا روزانہ 10 روپے کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے بس میں ہی نہیں ہے، سیلاب آیا ہوئے کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے،
تو اب آپ کے پاس پیسے ہیں تو خریدیں ورنہ گھر جائیں بیٹھیں. اتنے بڑے لوگوں ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. ذرا آنکھیں کھولیں, ذرا مسجدوں کا رخ کریں, قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں, ذکر اذکار شروع کریں, کثرت کے ساتھ استغفار کریں. گھر میں عورتیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں لا الہ الا اللہ کا ختم شروع کریں. 1,25,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ختم پڑھیں. وہ ختم ہو جائے پھر لا الہ الا اللہ کا ختم شروع کریں. وہ ختم ہو جائے پھر لا الہ الا اللہ کا ختم پڑھیں. آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ لا الہ الا اللہ کا ختم کتنا عظیم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اسی طرح 2 منزلہ مسجد اللہ نے ہماری بنائی ہے. اب آخری مرحلوں میں ہے, پلستر اس کا مکمل ہو چکا ہے. پیسے میرے پاس بھی نہیں تھے. آپ سے ہی عید پر تھوڑا سا چندہ کر لیتا ہوں, چلاتا رہتا ہوں. کسی کو تنخواہ دی, کچھ ادھر لگائے. چندے کا ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. اور اے جی عادت بھی نہیں کہ لوگاں نال پلم پلم کے چندے منگا, اے والی عادت بھی نہیں. بعض لوگ تو منگتو ہوتے ہیں نا, منہ ایلتھے ہوتے ہیں, اور مانگنے کے لیے بھی ان کا منہ بھی خدا نے اتنا زبردست بنایا ہوتا ہے کہ پہلے تو ایسے بگڑے ہوتے ہیں جیسے سوئی دی کتی بگڑی دی ہوتی ہے. سلام کرو جواب بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور جب چندہ مانگنے کی باری آئے تو ایک دم چہرہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, مسکرائیں گے بھی, پلمیں گے بھی. جیبوں سے نکالنے کا بہت طریقہ آتا ہے. ہمیں نہ آتا ہے تو نہ ہم سیکھتے ہیں. نہ ایسے دین کی خدمت کی ضرورت ہے کہ لوگوں نہ پلم پلم کے چندے مانگو. چندہ دیو جی, چندہ دیو, کتھوں کڈے جنے کول نہیں, کتھوں کڈے چندہ. ادھر بھی آ جاتے ہیں چندہ مانگنے والے, کھڑے ہو جاتے ہیں, پتنی کر کھڑ دیں چندہ. پتہ ہی نہیں نا, آج تک تحقیق ہی نہیں کی تھی. ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ کچھ حرکت المجاہدین کے نام سے کچھ لوگ آگے چندہ مانگنے کے لیے کہ جی ہم حرکت المجاہدین, ادھر بھی آئے تھے, آپ بھی نوٹ رکھیں. ایک طبقہ آیا, انہوں نے چندہ مانگا, اگلے جمعے پر پھر آ گئے. تو میں نے کہا جی وہ حرکت المجاہدین والے ہیں آپ؟ کہنے لگے جی وہ ہیں. تو میں نے کہا وہ تو پچھلے جمعے پر آئے تھے. کہنے لگے نہیں جی وہ جیلی تھے, ہم صحیح ہیں. تو میں نے کہا پہلے جیلیوں کو تو پکڑو. جیلی لوگوں کو تو لوگ چندہ دے دیتے ہیں, اصلی لوگوں کو لوگ چندہ نہیں دیتے. اور ایک طبقہ ہے پلمڑا والا. پلمڑا ان کا منہ بھی اتنا سونا دے, چندہ دے جی, ایک دم منہ صحیح ہو کسی. اور اگر کوئی غریب آدمی ملنے کے لیے آئے, السلام علیکم, نہ وعلیکم السلام, کس شہید السلام علیکم, مدرسے سے چندہ دیتے ہیں نا جی, جھل جنے پر نہ دفو, السلام علیکم, روزان چڑھ دیا ستا. تو کدے کوئی آئے جی, پہلے سلام نہ کرے, پہلے آئے جی یہ 10,000 روپیہ چندے جی مدرسے سے آندے. آ پترا تو تے مڑا سکا پترے ہوں, آئیں دلہ نہ اللہ سن. بھائی نا, مسجدیں بنانے والے قاری علماء یا کمیٹی کے جتنے بھی اور مسجدوں کے بھی لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں چندے کا. آؤ ہم چندہ مانگتے ہیں, یہ زلزلہ زدگان کے لیے بھی, یہ طوفان والوں کے لیے بھی, سب کے لیے مانگتے ہیں. وہ چندہ کیا ہے شروع کر لو بھائی. یہ میری کچی مسجد تھی جس پہ 10 چادریں پڑی ہوئی تھیں. آپ کے یہاں میں جمعہ پڑھاتا تھا, وہاں گیا تو میں نے کہا بھائی نماز کے لیے جگہ نہیں, اب کریں کیا. نڈک میں آئے ہوں وہ بیل آن ہوئے, بیل آندھی بار میں آئے, خدا زمین دی تھی دی اپڑی مار بی بائی بی دی جا, آئیں بی آئیں ناپ تے بی آئیں ناپ, بس بنا خون جمعہ دڑا سا, اگلے جمعہ کا روزہ سا. ہم نے ایرے کھننا شروع کر دیے بنیاد. تو حضرت صاحب آئے, حضرت آئے, کیا کر رہے ہو شاہ صاحب؟ میں مسجد بڑھانا. اس ویلے کو مسجد بڑھانے میں بڑھانا, میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں تو بلاک دے مک چاہ کے تو چکڑ بڑھا کے دے. 1 ہفتے میں ہم نے مسجد بنا دی. اگلا جمعہ گزرا تو رات کو ہم نے تراویح پڑھی. پھر میں نے سوچا بھائی اس پہ تو کروڑوں روپے خرچ ہیں, ہوگا کیا. اعتکاف کے ہمارے جوان ساتھی بہت بیٹھتے ہیں وہاں پر. میری مسجد میں سب سے زیادہ جوان ہوتے ہیں, وہاں جگہ تھوڑی ہوتی ہے, بندے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا آپ ایک ہی کام کرو, لا الہ الا اللہ کا ختم پڑھو, بس کچھ بھی نہیں پڑھنا. 10 دنوں میں یہ جو 9 راتیں ہیں ان میں آپ اعتکاف کی راتوں میں لا الہ الا اللہ پڑھو. بس میں جلسوں سے واپس جاتا ان کو چھپ کے دیکھتا کیا کر رہے ہیں, رات کو لگے رہتے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایک لڑکے کو میں نے دیکھا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی, مونچھیں بھی نہیں رکھتا تھا, سگریٹ پیوے, نخرے والا, نڈے شنڈے ذرا نخرے والے ہونے نا,
تھوڑی عمر زیادہ ہو پھر نخرہ شخرہ نکل گندے پھر. لیکن چلو نخرے کے بھی دن ہوتے ہیں, کنگھی مارنے کے دن ہوتے ہیں, اور سونے کپڑے لانے دے بھی دڑے ہونے, اور مچھاں داڑھی منہ دی بھی بعض لوگاں دے دڑے ہونے, اس نے بھی وہی دڑے ایسے. تو میں نے اس طرح اس کا دوپٹہ اس طرح سر پہ اس نے چادر ڈالی ہوئی تھی, میں نے اس طرح اوپر کر کے دیکھا ایک کڑا بیٹھے تھے نا, تو ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا رو رو کے لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا. جب صبح کی میں نے نماز پڑھائی تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہنے لگا مسجد کے لیے کہ خدا اس مسجد کو تعمیر کرے. جب آخری دن آیا, جلسہ ہوا, ختم قرآن کی رات آئی, تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے کتنا ختم پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے 10 لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ ختم کر لیا ہے. ان 9-10 دنوں میں ہم نے 10 لاکھ دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ. یہ میرا پیغام ہے بھائی, اس کو اگر کوئی لے سکتے ہے تو لے کے جائے, پھر مجھے بتائے 5 مہینوں کے بعد یا سال کے بعد. تو میں نے کہا کہ جی اب کیا جیسا تسی آہو جی, میں ہے جی آپ یہ ختم مجھے دیتے ہیں. کہنے لگے یہ 10 لاکھ آپ کا ہوا, اب آگے آپ کا معاملہ ہے, آپ جس کو دیتے ہیں دیں. یہ پچھو کنڈیاں میں ہونا گل کرنا, آج تس سے منہ ادا کرنا, لیکن یہ وقت مجھ گزرے دے اور تساں سارے دے پچھو کنڈیاں سن چنگ سواب پہنچائے, یہ تساں سارے دی گل کرنا, اور بھی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں. میں ہے یا اللہ 1,25,000 دفعہ جڑے انہیں لڑکیاں پڑھے اس پچھو 1,25,000 انہیں سارا مک چاہ دیتے, تو میں پچھو 1,25,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنی بھی امت دنیا میں رہ دیئے ماسین یا جنین میں انہوں کو ثواب پہنچانا. اے پچھو کنڈیاں میں تو بن چھوڑے ہو ثواب. اور ایک لڑکے نے کہا کہ جی میری والدہ فوت ہوئی, میں 1,25,000 تیری ماؤں کو پہنچ گیا. ایک لڑکے نے کہا میری سس نہ جوڑ ہے جی ہے کراچی ہے, تے کدے مر گئی عیدی دی رات, تے میں بدبختہ پتر کیاں جلساں کراچی کو, میں 1,25,000 اس کو بخشتے ہیں. اگو عیدی دڑے آدھے چنگی پہلی ہے جی اتنا بڑا میں کئی روٹا مارے اس میں 1,25,000 جی لگے نال گش کے نا ایک دم میدا کھل گیا. ایک مکئی دی روٹی ہوندی ہے اتنا بڑا اس تندورا روٹا مار کے صحیح گڑ لی ہوئی پھر دی ہونا تک 1,25,000 چایا پھر دیے. باقی میں نے کہا بھائی باقی جو ثواب رہتا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا گھر ہے, کہاں کہاں چندے مانگیں گے, لوگ باتیں کریں گے, اے ملانے کھا گئے پتنی سچ ہے کوڑے ڈرامن دنیا منگنا کہاں دیے. مک سیان کے بھی بعض لوگ مک نہ منسن میں آئے, مک یہ بھی شک ہے کہ مک بعض سیان دن کون ہے, لیکن پھر بھی ہو سکتے مڑے پہ چھکنیاں گلا کرے خدائے مڑے کو نہ کھٹاں بائی گندین نہ چندے منگے گندن نہ آوازاں لائی گندین, تم میں ربانی والا معاملہ کر. بس اسی جب عید کا دوسرا دن تھا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا مسیحی کا مسئلہ ہے, آپ کے لیے کیا بھیجیں؟ میں ہمارے لیے کچھ نہ بھیجیں, تھوڑے سے موبائل بھیجا میں وہ بھی ہے, کپڑے بھیجا میں وہ بھی ہے, کوٹھا بھی خدا دیتے دے, تو کشی دی ضرورت ہے میں مک خدا دے کر دی ضرورت ہے. اتنا ٹھیک ٹھاک پیسے لگ دیں, یہ 500-2,000 روپے تو مسیح نہیں بن دی. انہوں نے کہا جی شروع کرو. لوگوں اس مسجد پر خدا نے ہمیں پیسے دیے 1 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے, 1 کروڑ پورا لگے, سارا کام اس کا تعمیر ہو چکا ہے. یہ ہمارا پیج ہے, اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, سید فین پیج پہ آپ جائیں, اس پہ مسجد پوری آپ کو نظر آئے گی, کہاں سے ہم نے شروع کی تھی اب کہاں تک پہنچ گئے ہیں. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, آپ کے بھی چندے سے, آپ کی برکت سے, آپ کے جیب سے جو 100-200 ہزار 20,000 نکلا ہے وہ چندے بھی ہم جمع کرتے اس پہ لگاتے رہے. یہ آپ کی امانت تھی, وہ امانت ہم نے لگائی ہے, اس کا جواب خدا کو بھی دیں گے, آپ کو بھی قیامت کے دن دیں گے. لیکن ایک جواب سامنے بھی ہے, آپ آ کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں, یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2 منزلہ مسجد تعمیر ہو چکی ہے, 7 مدرسہ تعمیر ہو چکا ہے, اس کا پلستر ہو چکا ہے, اب کھڑکی دروازوں کا کام لگا ہوا ہے. کل مجھے بھائی کہہ رہا تھا کہ اب بجلی کے پیسے نہیں ہیں, نیچے فرش کے پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا جس خدا نے 1 کروڑ دیا ہے وہ آگے بھی بنا دے گا انشاءاللہ. تمہارا کام پڑھنا ہے, دل کو صاف رکھنا ہے. لوگوں دل کو صاف رکھو, خدا تمہیں گھر بھی دے گا, خدا عذابوں کو بھی ٹالے گا. خدا کا نام لو, اور وہ نام صرف اور صرف ہے لا الہ الا اللہ. سارے میرے ساتھ کہیں لا الہ, مجھے ذرا آواز آئے لا الہ, لا الہ, ذرا سارے بولے بھائی لا الہ. یہ قدورتیں دیکھو بھاگے گی یا نہیں بھاگے گی؟ بھاگ جائیں گی. یہ معاشی بحران بھاگ جائے گا, یہ عذاب ٹل
نگل جائے گا، اس لیے کہ زمین بوجھل ہو چکی ہے، زمین پر سود کا نظام عام ہو چکا ہے، زنا عام ہو چکا ہے، شراب عام ہو چکی ہے، ناچ گانے عام ہو چکے ہیں۔ اب یہ خدا کی مخلوقات پکار پکار کے کہتی ہیں باری تعالیٰ آرڈر کر ہم انہیں نگل لیں، انہیں ہڑپ کر لیں، انہیں زمین کے اندر گھسا کے رکھ دیں، ان پر پتھروں کا عذاب آئے، نیچے سے بھی عذاب آئے، اوپر سے بھی عذاب آئے۔ لیکن رب کہتا ہے جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی ہیں عذاب نہیں آ سکتا۔ لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے۔ تو پورے مجمع سے میری گزارش ہے آج ہی گھر میں جا کر تھوڑا تھوڑا شروع کریں، ایک دن میں 1,25,000 نہیں پڑھا جاتا، تھوڑا تھوڑا شروع کریں، لکھتے رہیں اپنے پاس ہم نے لا الہ الا اللہ کا ختم شروع کرنا ہے۔ شروع کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور سیلاب والوں کے لیے دعا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ زبان سے بھی لوگوں کو دعوت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اور جیب سے بھی لوگوں کی خدمت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی ساتھی تھا بیٹھ سی؟ یہ ہمارے وزیر لالا قاری صاحب تو اس کا نام پورا میں بھول گیا،